من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين. الحمد لله رب العالمين. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار فخر الموجودات سید الکونین سید الثقلین ولی فتوحہ امام الانبیاء سید المرسلین و خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام. حاضرین و سامعین، بزرگواران و برادران اور انتہائی قابل احترام و تحترام، آج کا خطبہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقاصد واسط کہ ان کے نبی بننے کے مقاصد کیا ہیں. اللہ نے انہیں عربوں کی طرف بلکہ پوری جمیع الناس کی طرف نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا؟ اللہ کا یہ رسول وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم اس قوم پر عذاب نازل نہیں کرتے جب تک وہاں پہ کوئی نہ کوئی نبی معروف نہیں کرتے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ قوم اپنے اعمال کے لحاظ سے اس نقطہ انتہا کو پہنچ چکی تھی کہ اللہ ان پہ عذاب نازل کر دیتا، لیکن تمام حجت کے لیے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بھیجا گیا. اور وہ قوم اللہ نے فرمایا کہ والذی بعث فی الامیین، وہ امی قوم تھی. اور رسول نبی امی، اور امی رسول بھی ہم نے بھیجا امیوں کی طرف. اکثر مفسرین اور ترجمہ کرنے والوں نے امی کا کسی نے لفظ لکھا ہے جاہل، کسی نے کہا ہے ان پڑھ، اور کسی نے کہا ہے کہ ناخواندہ. المختصر، ایک اللہ نے دیا ہے انسان کو فہم، اور ایک انسان کو دیا ہے علم. علم اور فہم میں فرق ہے. کچھ علوم حاصل ہوتے ہیں معاشرے میں رہ کر، تجربات سے، دیکھا دیکھی، بڑوں کو دیکھ کر، اور ایک تعلیم ہوتی ہے رسمی طور پر مقرر کر کے کہ یہ پڑھنا ہے، اس کو سلیبس کے لحاظ سے کرنا. وہ قوم اس تعلیم سے بالکل فارغ تھی کہ رسمی تعلیم انہوں نے حاصل نہیں کی، نہ ہی انہیں معلوم تھا کہ یہ رسمی تعلیم ہوتی کیا ہے. اس لیے وہ ناخواندہ تھے. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر واقع آتا ہے کہ جب یہ لکھا گیا کہ من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو وہ کہنے لگے کہ اختلاف اسی بات پہ تو ہے رسول اللہ پہ، تو لہذا یہ بتاؤ کرو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنے والے تھے، تو آپ نے علی سے فرمایا کہ علی یہ بتا دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے آپ کو مقرر کیا، میں یہ جرأت نہیں کروں. آپ نے فرمایا کہ پھر مجھے لفظ دکھاؤ کون سا لفظ ہے تو میں اس پہ قلم پھینک دیتا ہوں. یہ باقاعدہ بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایات موجود ہیں کہ مجھے وہ دکھاؤ لفظ کہ وہ کون سے، اور اس پہ قلم رکھ دو، میں اس پہ قلم پھینک دیتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھی ہوئی چیز پڑھ نہیں سکتے. اس کو ہماری تاریخ میں ناخواندگی کہا جاتا ہے. خواندگی کی تعریف جو ماہرین نے کی ہے، جس کو لٹریسی ریٹ کہتے ہیں، وہ ہے کہ کچھ ناموں کے اندر لکھے ہوئے فہرست کے اندر لکھا ہوا اپنا نام پڑھ لینا، پہچان لینا کہ یہ میرا نام ہے، اس کو خواندہ کہا جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نام بھی لکھا ہوا پڑھ نہیں سکتے تھے، اس لیے امی کہا گیا ہے. علم کو حاصل نہیں کیا، لیکن فہیم انتہا کے، کیونکہ علم اور فہم میں فرق ہے. علم کا حصول انسان کی اپنی صلاحیت منحصر ہے، اور فہم اللہ کی طرف سے وقیت ہوتی ہے. کئی آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے بڑے بڑے اسکالر، پی ایچ ڈی ڈاکٹر، لیکن فہم سے خالی ہوں گے. ڈاکٹریٹ کی ڈگری تو لے لی، لیکن جہالت ان کے اندر اتنی بھری ہوئی ہوگی کہ آپ حیران ہو جائیں گے یار یہ ڈاکٹر پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، لیکن کیسے جہلانہ حرکتیں، جہلانہ باتیں جو حقیقت سے دور. اس کا مطلب کہ فہم سے فارغ ہے. فہم اللہ کی طرف سے ودیعت ہوتی ہے. پنجاب کے ایک ہائی کورٹ کے جسٹس گزرے، کیکاؤس، کرسچن تھے، عیسائی تھے، جسٹس کیکاؤس کے نام سے، وہ چیف جسٹس بھی رہے. ان کے ایک آرٹیکل میں نے پڑھا، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک مقدمہ آیا اور بڑا الجھا ہوا معاملہ تھا. میں نے ساری ڈسکس پڑھی، فری ٹرائل کے موقف پڑھا. یقیناً وہ مقدمہ اگر میرے پاس آتا جو میں نے پڑھا تو میں اس کا صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا جو ایک پنچایت کے جاہل پردھان نے کیا ہوا تھا. یعنی کہ پنڈوں کے، دیہاتوں کے جو پنچایتیں بیٹھتی ہیں، ان کے پردھان نے جو فیصلہ کیا تھا، ایسا فیصلہ میں نہیں کر سکتا تھا. میں نے اس پردھان کو بلوایا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ کون ہے جس نے فیصلہ اتنا اچھا کیا ہے. جب وہ میرے سامنے لایا گیا تو میں نے پوچھا آپ نے کہاں پہ پڑھا؟ وہ کہنے لگا وہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا کس اسکول، کس کالج کے کوالیفائی. اس کا سوال یہی تھا کہ یہ جو لفظ آپ بول رہے ہیں یہ کیا ہے، یعنی کہ اسکول کا تعارف نہیں ہے اسے. وہ فوراً بولا، جسٹس کیکاؤس لکھتا ہے کہ میں فوراً میرے ذہن میں آیا کہ علم کا حصول اپنی صلاحیتوں کے بل ہوتے تھے، محنت اور کوشش سے، لیکن فہم اللہ کی طرف سے. اللہ نے اسے فہم دیا ہے، اور یہی فہم جس سے کوسوں دور تھا وہ جہل. حالانکہ عرب کا دانا تھا، ابو الحق سے کہا جاتا تھا، لیکن ابو جہل کہا گیا. جہالت کا بات، ایک ہوتے ہیں جاہل، ایک ہوتے ہیں جہالت. جاہل ہے علم کا الٹ، علم کا الٹ. ایک ہوتا ہے جاہلیت. کوئی ضروری نہیں کہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر جو ہے اس نے اپنے آپ سے جہالت تو دور کر لی، لیکن جاہلیت دور نہیں ہو سکتی. عربوں کی کیفیت یہی تھی. یہی لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ میں فرمائے تھے کہ تمام جاہلیت کی رسومات مجھ محمد کے قدموں پر ہے.
جاہلی رسومات مجھ محمد کے قدموں تلے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بڑے مقاصد جو اللہ نے لیے، یتلو علیہم، انہیں تعلیم دینا ہے، آیات ہی، اس کی آیتوں کی پڑھ کر سنانی ہے۔ کچھ ماہرین نے لکھا ہے کہ یتلو کا مطلب صرف تلاوت کرنا نہیں بلکہ اس کی وضاحت کرنا بھی ہے کہ یہ کیا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاکیزہ بھی کرنا ہے، اے میرے حبیب انہیں پاکیزہ بھی کرنا ہے کن چیزوں سے؟ خرافات سے، بدعات سے، شرک سے جو ان کے اندر آ گئی۔ شرک ان کے اندر اتنا تھا کہ بتوں کے سامنے بیٹھ جاتے تھے، بد سوا، یغوث، یعوق و نصر، 5 بت یہ تھے، اور حبل، لات، منات، یہ بڑے بڑے بت عربوں کے، ان کے سامنے روزانہ بیٹھتے، اور 365 بت انہوں نے بیت اللہ کے اندر نصب کیے ہوئے تھے، ہر دن کے ایک علیحدہ بت تھا۔ یہ شرک کی کیفیت تھی۔ اور بدعت، دین کے اندر جو عمل شامل کیا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ بیت اللہ کا طواف، جو باہر سے لوگ آئیں وہ اپنا لباس، اپنا احرام پہن کر طواف نہیں کر سکتے، برہنہ حالت میں طواف۔ اگر لباس میں طواف کرنا ہی ہے تو ہم سے خریدیں۔ یہ سب سے بڑی بدماشی تھی کہ تمہارا بنایا ہوا لباس ہو سکتا ہے مشکوک ہو، پاکیزہ نہ ہو، اور یہاں بیت اللہ کا تقدس پامال کرے، لہذا ہمارا لباس پہن کے، ہمارا چادریں خرید کر ہم سے وہ احرام باندھے اور بیت اللہ کا طواف کریں، وگرنہ برہنہ حالت میں کریں۔ یہ ایک بہت بڑی بدعت تھی۔ ان تمام بدعتوں کو ختم کرنے کے لیے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ یزکیہم، انہیں ہر لحاظ سے پاکیزہ کر دو میرے حبیب، اور پھر انہیں تیسری بات بھی سمجھانا ہے، انہیں قرآن کی کتاب بھی سکھا دو، علمہم الکتاب، کتاب بھی سکھاؤ۔ اگر لفظ کتاب کو دیکھا جائے تو یہ فروضات ہیں، فرائض، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تو پر فرض کر دیے گئے روزے، لفظ کتب کتاب سے نکلا ہے، اور ذالک الکتاب وہ یہ کتابی شکل نظر آتی ہے ہمیں، ذالک الکتاب اصل میں یہ فرض کردہ کتاب، یہ فرض کردہ چیز ہے جو اللہ نے تم پر فرض کر دی ہے۔ تو لہذا اے میرے حبیب ان کو ان کے فرائض بھی سمجھا دو، جو ان کی ڈیوٹیز ہیں، ذمہ داریاں ہیں، وہ بھی بتا دو۔ یعنی کہ صرف کتاب کے علم نہیں، یتلو علیہم آیاتہ ہی تو بتا دی گئی، یعلمہم الکتاب کا مطلب ہے کہ ان کی ڈیوٹیز، ان کی ذمہ داریاں بھی انہیں بتا دی جائیں کہ تمہارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے۔ ہم صرف ایک محدود میننگ میں لے کر سمجھا دیتے ہیں کہ کتاب سکھانا، کتاب نے ڈیوٹیز، فرائض سمجھانا، اور کتاب جو ہے یہ لکھی ہوئی چیز، یہ نہیں وہ کتب علیکم الصیام والی کتاب، کتاب موقوتا، فرض کی گئی نماز جو لکھی جاتی ہے، جو کتاب فرض کر دی گئی نماز، وہ بھی لفظ کتاب و موقوتا کا لفظ ہے کہ جو فرض کر دی گئی۔ تو لہذا فرائض سمجھانا مقصود ہے، ڈیوٹیز بتانا ہے، اور چوتھی چیز حکمت و دانائی، حکمت سکھانا۔ یہ حکیم دعائیوں دینے والے نہیں، دانائی جس کو ہم کہتے ہیں حکمت عملی سے کام لینا، ہر معاملے میں چڑھ دوڑنا نہیں، ہر معاملے میں گریباں پکڑنا نہیں، بلکہ حکمت عملی۔ میرے حبیب انہیں حکمت عملی سکھاؤ۔ کیوں؟ ان چیزوں سے یہ فارغ ہے، نہ تو انہیں ان کی ذمہ داریوں کا پتہ ہے،
نہ یہ اخلاقیات ان کے درست ہیں، نہ ان کی معیشت درست ہے، نہ ان کی معاشرت درست ہے، مذہبی لحاظ سے بھی یہ فارغ ہے، تو اے میرے حبیب ان تمام چیزوں کو سکھاؤ اور انہیں ہر لحاظ سے یزکیہم پاکیزہ کر دو۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اے میرے حبیب تیرے آنے سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ ضلال کہتے ہیں اندھیرا، جہالت کا اندھیرا، اور جہالت کے اندھیرے کو کون سی چیز دور کر سکتی ہے؟ دنیا کی روشنی؟ قطعاً نہیں۔ اس لیے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سراجا منیرا ہی جہالت کی، جاہلیت کے اندھیروں کو دور کر سکتا ہے، دنیا کی کوئی اور روشنی دور نہیں کر سکتی۔ تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے 3 بڑے کاموں کو سنبھالا۔ کردار درست کر دیے، کردار درست کر دیے، ان میں اعتماد پیدا کر دیا۔ کردار سازی سب سے بڑا عمل ہوتا ہے جو آج تک ہم اپنی اولادوں کا نہیں کر سکتے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی جماعت کا کردار سنبھال دیا، درست کر دیا۔ اور کردار کی کیفیت میں نے مثال ایک دفعہ دی بھی تھی، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ دہراتا ہوں تاکہ سبق یاد رہے۔ صحابہ چوری چھپے ہجرت کر رہے تھے کہ کہیں سرداران قریش کے قابو میں نہ آ جائے، اور سرداروں نے بھی مختلف مقامات پہ رستوں میں ناکے لگا رکھے تھے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے نکل چلے مدینہ کی طرف، تو قابو آ گیا۔ کسی ناکے پہ سرداروں نے پکڑ لیا، کہنے لگے اے صہیب، جب تو اپنے علاقے سے آیا تھا نا، صرف تیرے پاس یہ تن کا لباس تھا، تو نے یہاں آ کر کاروبار کیا، بزنس کیا، پیسہ بڑا کمایا، تو لہٰذا مکے کی کاروبار کی، بزنس کی کمائی ہم مدینے نہیں جانے دیں، دے کر جاؤ، دے کر جاؤ۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں نے اپنی ساری پونجی جو تھی وہ اپنے گھر کے کونے میں گڑھا کھود کے وہاں دفنا دی ہے۔ تو ایک منچلا سردار بولا، کہنے لگا مال برآمد کراؤ، یہ جان چھڑا کے بھاگنا چاہتا ہے۔ تمام سرداران بیک زباں بولے نہیں نہیں، صہیب کو چھوڑ دو، محمد کے ساتھی جھوٹ نہیں بولتے۔ یہ تھا کردار، یہ کردار سازی کی ہے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں کا کردار سنوارا ہے۔ یہ ہے یزکیہم، انہیں پاکیزہ کر دو میرے حبیب، تمہیں بھیجا ہی اسی لیے ہے۔ اور بھائی دشمن خون کا پیاسا محمد کے ساتھیوں کی گواہی دے رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ چھوڑ دو، ان کے ساتھی جھوٹ نہیں بولتے۔ میں یہ سوال کرتا ہوں اپنے آپ سے بھی، صہیب نے کون سا کلمہ پڑھا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے بھی وہی پڑھا ہے، میں نے بھی کلمہ وہی پڑھا ہے۔ صہیب 24 گھنٹے میں ایک بار روٹی کھاتا تھا، 3 ٹائم روٹیوں کا کوئی تصور، کھانوں کا تصور نہیں تھا۔ بڑے بڑے واقعات آتے ہیں، میں 3 بار روٹی کھاتا ہوں، 3 کھانے کھاتا ہوں، میرا ناشتہ بھی ہوتا ہے، لنچ بھی ہوتا ہے، ڈنر بھی ہوتا ہے، اور چوتھی میری ہائی ٹی بھی ہوتی ہے عصر کے وقت۔ اتنے کھانے ملتے ہیں مجھے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہی پڑھا میں نے جو صہیب نے پڑھا۔
میری گواہی میرا ماں باپ دینے کے لیے تیار نہیں، میرے بہن بھائی دینے کے لیے تیار نہیں، میرے دوستوں احباب میری سچائی کی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں۔ وہاں دشمن ہے، خون کا پیاسا ہے، اور سبھی بیک زبان سردار کہہ رہے ہیں نہیں نہیں محمد کے ساتھی جھوٹ نہیں بولتے تو جھوٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی کیا وجہ ہے؟ وہ کون سے کلمات تھے جو صہیب نے پڑھے اور ان کا کردار سنور گیا، اور ہم سے وہ کوسوں دور کیوں ہے؟ ہمارا کردار ایسا کیوں نہیں بن سکا؟ کیا وجوہات ہے؟ کبھی غور تو کریں ہم، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گرے ماں میں تو جھانکے کہ ہم اتنے جھوٹے کیوں ہیں کہ ہمارے اپنا ساتھی، جیون ساتھی سچائی کی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں، اور وہاں دشمن بھی گواہی دینے کے لیے تیار۔ صرف یہی نہیں، ایک شخص ابو جہل کے پاس آیا، کچھ مال تھا اس کے پاس، تو کسی نے اس کو مکے کے ماحول سے ڈرا دیا کہ تو یہاں آیا ہے، ٹھہرنا کافی عرصہ، بزنس مین ہے، تیرے پاس اتنی رقم ہے تو یہ کسی کے پاس جمع کروا دو۔ تو وہ ابو جہل کے پاس چلا گیا، کسی نے کہا کہ وہ سردار ہے علاقے کا، وہاں چلے جاؤ۔ وہ آ گیا، آگے کہنے لگا سردار جی مجھے آپ کا ہی ایڈریس دیا ہے کسی نے، تو میں آپ کے پاس رقم امانتاً رکھنا چاہتا ہوں، میں جتنا عرصہ یہاں رہوں گا آپ سے لیتا رہوں گا اور اپنا کاروبار کرتا رہوں، اپنے پاس میں نہیں رکھنا۔ ابو جہل کے لفظ کیا تھے؟ کہنے لگا بھئی دیکھو میرے پاس ہر کیلیبر کے آدمی آتے ہیں، لٹیرے بھی آتے ہیں، چور بھی آتے ہیں، تم ایسا کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ، ان کے پاس جا کر امانت رکھ دو، امانت ان کے پاس رکھ دو، تیرے پیسہ محفوظ رہے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ دشمن۔ گواہی کس چیز کی؟ امانت داری کی۔ ہمارا لین دین بھی محلے کے دکانداروں سے ہوتا ہے، اور آئے دن جھگڑا، میں نے یہ چیز اتنے کی لی تھی، نہیں میں نے نہیں لینی، میں نے یہ لی ہی نہیں۔ یہ کیا ہے؟ ہمارا وہ کردار کیوں نہیں بن سکا جس کے لیے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا؟ یزکی انہیں ہر لحاظ سے پاکیزہ کر دو، زبان کے لحاظ سے بھی پاکیزہ کر دو۔ ہماری زبانیں بھی پاکیزہ نہیں، ہماری زبانیں بھی پاکیزگی اختیار نہیں کر سکی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آیت المنافقی اربعون، 4 منافق کی نشانیاں ہیں۔ ایک حدیث کے اندر ہے ثلاثۃ، 3، ایک میں 4، اذا حدث کذب، جب بھی گفتگو کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب بھی گفتگو کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے۔ امانت یہ پیسوں والی ہی نہیں، صرف امانت کسی دوست کا مشورہ بھی ہوتا ہے، کسی دوست کا، بھائی کا راز بھی ہوتا ہے کہ میں نے دیکھ لیا ایک چیز، اس کو بدنام کرنے کی بجائے چھپا جاؤں، یہ بھی امانت ہے۔ اور امانت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ عمل کرنا بھی امانت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو امین کہا جانتے ہو؟ غزوہ بدر تھا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ایک کٹا ہوا سر پکڑا ہوا ہے، دشمن کا، لا رہے ہیں، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کے رکھا۔ ابو عبیدہ کس کا سر کاٹ کر لائے ہو؟ اے اللہ کے حبیب اپنے باپ کا سر کاٹ کر لایا ہو، جو آپ کے دشمنوں کے ساتھ مل کر آپ کے خلاف تلوار لے کر آیا، تو میں نے اس کا سر کاٹ دیا کہ یہ میرے آقا کے دشمنوں کے ساتھ مل کر میرے آقا کے خلاف تلوار اٹھائی، تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بازو اٹھایا، پکڑا اور کہا جس شخص نے دیکھنا ہو، ہر امت کا امین ہوتا ہے، میری امت کا امین اگر دیکھنا تو ابو بکر میں چل رہا ہے۔ یہ ہے امانت۔ کون ہے ایسا شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو رہی ہو تو وہ برادری چھوڑ دے، بھائی کو چھوڑ دے؟ ہم کاروباری نقصان ہو جاتا ہے تو بیٹے کو گھر سے نکالنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن دین کا جتنا مرضی بیٹا نقصان کرتا رہے، برادری نقصان کرتی رہے، بہن بھائی نقصان کرتے رہے، کبھی تیوڑی ماتھے میں نہیں چڑھی۔ ہمارے تو اخلاقیات بگڑ گئے، ہمارا تو کردار بگڑ گیا۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو انہی مقاصد کے لیے بھیجا تھا کہ وہ یزکیہم، انہیں ہر لحاظ سے پاکیزہ کر دو اور انہیں ہر لحاظ سے حکمت و دانائی بھی سکھا دو، دنیا کے طریقے سکھا دو، دنیا میں رہنا کیسے ہے۔ اور آخر میں سنتے جائیے، صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، تو صحابہ مشکیزہ اونٹ کے اوپر تھا، تو کھڑے وضو کر رہے ہیں، پانی یقیناً نیچے کی طرف جا رہا ہے، تو صحابہ نیچے پانی نہیں گرنے دے رہے، پکڑتے اپنے جسموں کو مل رہے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اپنے جسموں کو مل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے میرے صحابہ، یہ کس چیز نے تمہیں مائل کیا کہ میرا پانی نیچے نہیں گرتے دے رہے، اپنے جسموں کو مل رہے ہو؟ کہنے لگے، اللہ اور رسول کی محبت نے، اللہ اور رسول کی محبت نے ہمیں یہ ترغیب دلائی ہے، موٹیویٹ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر مجھ محمد سے محبت کرتے ہو تو یاد رکھو میں جب بھی بولتا ہوں سچ بولتا ہوں، میرے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو میں اس کی امانت کی حفاظت کرتا ہوں، میں ہمسائیگی کا حق ادا کرتا ہوں، ہمسائیگی کا حق ادا کرتا ہوں۔ اگر تم مجھ محمد سے محبت کرتے ہو تو یہ کام کرو جو میں کرتا ہوں، یہ کام کرو جو میں کرتا ہوں۔ اور ہمارے یہاں ہمسائیگی پتہ کیسے ادا ہوتی ہے؟ چھت پہ چڑھا، بھائی صاحب کچھ حیا شرم کر لیتے، یہ پردے والا گھر تھا، آپ کے ہمسائے ہیں، آواز ہی دے لیتے تو ہم کی لگے ایسے پڑھ لگے نا، یہ ہم مسلمانوں کا وتیرہ ہے، ہم مسلمانوں کا وتیرہ ہے۔ اور اس کے رسول کے نعرے انتہا کو کہ سب سے بڑا عاشق تو یہی ہے۔ اور ابھی دیکھنا اگلے جمعے بلکہ اگلے سنڈے دیکھے بھی پکائیں گے، وہ محبت ہے، لیکن ہمسائیگی کا کوئی پتہ نہیں کہ میرے ہاں بھی ہمسایہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بدترین ہے وہ شخص جو خود تو پیڑ بھر کر سویا اور اس کا ہمسایہ بھوکا سویا۔ اور ہم لوگ کیا ہے؟ منافق کی تیسری نشانی اذا وعد اخلف، جب بھی وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے۔ اور چوتھی نشانی اذا خاصم فجر، جب غصے میں ہوتا ہے تو گالیاں بکتا ہے۔ بھائی یہ چاروں صفات جو منافق کی خوبیاں تھیں وہ ہمارے اندر موجود تھی۔ سیدھی سی بات ہے، جب ہم گھر میں بھی غصے میں آتے ہیں تو پھر نہ بیٹی دیکھتے ہیں، نہ بیٹا، نہ بیوی دیکھتے ہیں، نہ ماں بیٹی دیکھتے ہیں، گھر کا کون بیٹھا ہے یہ نہیں ہمیں پرواہ ہوتی، یہ ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ اور گالیاں بھی ایسی مغلظ قسم کی جو شاید کسی نے سنی ہو۔ ماں آ رہی ماں کے سامنے، بہن آ رہی بہن کے سامنے، بیٹی ہے تو بیٹی کے سامنے، بیوی ہے تو بیوی کے سامنے، کوئی پرواہ نہیں نہ چھوٹے بڑے کی، گالیاں منہ سے بک رہا ہے۔ کیوں؟ غصے میں ہے صاحب غصے میں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ منافق کی نشانی ہے کہ غصے میں آ کر گالیاں بکنا شروع کر دیتا ہے۔ تو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پاکیزہ کرنے کے لیے تشریف لائے، لیکن انہوں نے ہر ممکن کوشش کی، لیکن بدقسمتی ہماری ہے کہ ہم وہ پاکیزگی اختیار نہ کر سکے۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقاصد تھے ان پہ ہمیں بھی پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔